السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين قال تعالى في موضع آخر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج تقریباً 90% لوگ پوری دنیا میں پریشان ہیں، خصوصاً مسلمان جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ معلوم کیا ہوا، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی جو طاقت ہے اور خدا کی جو طاقت ہے، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے۔ تمام لوگ جو ہے، کوئی یہ گمان یہ تصور کر کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ حکومتوں سے ہوتا ہے، کوئی کمپنیوں اور کارخانے کے اوپر جو ہے پوری توجہ لگا کر کے بیٹھا ہے کہ اسی سے بنتا بھی ہے، اسی سے بگڑتا بھی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا عزت اور احترام اور ایک دوسرے کو کاٹنا بھی چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے، مجھے اور آپ کو فائدے میں رکھنا چاہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اگر کامیاب کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر بھی، وہ چاہے کمپنی کا باس ہو، چاہے مدرسے کا محتمم ہو، چاہے مسجد کا سیکریٹری ہو یا کارخانوں کا مالک ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔
اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ایک بہن کا فون آتا ہے، وہ بہت پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہم ماہانہ 10,000 روپے بچا پا رہے ہیں، میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ ایک بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہے، ابھی دوسرا ہونے والا ہے، تو اس بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ کہاں سے پیے گا؟ بھی جس طریقے سے آج تک تم نے پروان چڑھا اور اللہ نے تمہارا انتظام کیا، پہلے بچے کا انتظام کیا، اللہ دوسرے بچے کا بھی انتظام کر دے گا۔ ابھی پیٹ میں آیا نہیں کہ اس کی تعلیم کی فکر اور اس کی زندگی کی فکر، پوری دنیا اسی پہ پریشان ہے۔ اور اللہ سے ہونے کا یقین چونکہ دل سے نکل گیا تو پھر کمپنیوں کے اندر اپنا جو بڑا ہوتا ہے اس کی آؤ بھگت، اس کی عزت، اس کا احترام کہیں وہ نکال نہ دے، وہ نکال دے گا تو پیٹ کہاں سے پلے گا؟ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب معراج پر تشریف لے کر کے گئے ہیں تو اللہ رب العزت سے کہا، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا اور تو نے موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، موسیٰ براہ راست تجھ سے بات کرتے تھے اور تو نے عصا دیا تھا، وہ عصا اژدہا بھی بنتا تھا، سام بھی اور لکڑی بھی بن جاتا تھا۔ تو نے عیسیٰ کو جو ہے روح اللہ بنایا، مردوں کو قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، مادر ذات نابینا پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی۔ تو نے داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم کیا، تو نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو جو ہے تو نے کر دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے کس چیز سے نوازا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے تمہیں ایسی چیز سے نوازا ہے کہ اس سے پہلے نہ اور اس کے بعد میں کسی کو ایسی چیز سے نوازا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، اپنی نگاہیں اٹھا کر کے عرش پہ دیکھ لینا۔ تو نگاہیں اٹھائی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے تمہارا اور میرا نام قیامت تک کے لیے ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے بڑی خوبی اور کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنا جو نام بنایا ہے اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں رکھا ہے۔ جو حضرات پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں نقطے والے حروف یہ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حروف یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ نقطے والے حروف کمزور اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیم کے پیٹ سے جیم نکال دو تو مطلب بدل جائے گا، خا کے تالو کے اوپر سے نقطہ نکال دو تو مطلب بدل جائے گا، زال کے اوپر سے نقطہ نکال دو تو مطلب بدل جائے گا، زا کے اوپر سے نقطہ نکال دو تو مطلب بدل جائے گا، شین کے اوپر سے نقطے نکال دو تو مطلب بدل جائے گا۔ نقطے والے حروف نقطوں کے محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ بے نقط جو حرف ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا نام بنایا تو اس میں کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام بنایا تو اس میں بھی کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمانوں والا نام احمد، اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ بالآخر اللہ نے پورا کلمہ بنایا 24 حرفوں سے، لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ نے 12 حروف رکھے، محمد رسول اللہ، اس میں اللہ نے 12 حروف رکھے۔ ان 24 حرفوں میں آپ کو کہیں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے ابو الفضل فیضی مغل دربار کا نورتن جو تھے نا، نورتن میں سے وہ جو سب سے بڑا جو رتن تھا وہ ابو الفضل فیضی تھا، عالم تھا، شیعہ عالم تھا، اتنا زبردست عالم تھا کہ اس نے پورے قرآن کی تفسیر بے نقط لکھی۔ پورے قرآن کی تفسیر میں اس نے کہیں نقطے والا حرف استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں بھی ایسے اساتذہ نصیب فرمائے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابرار مدین بیگ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کی جو ہے عمر کو دراز فرمائے۔ حضرت نے بھی سیرت کی کتاب لکھی بے نقط، کوئی اس میں نقطے والا حرف حضرت نے استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم نے حضرت کے پاس جو ہے 4 سال پڑھا ہے۔ تو بہرحال نقطے والے حروف کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں۔ بغیر نقطے والا حرف یہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں طاقت رکھی، اپنے کلمے میں اللہ رب العزت نے طاقت رکھی، اور جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور یہ طاقت اندر کے ٹھوس ٹھوس کے بھری کہ ہمیں اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کے سامنے جھکنا ہے، نہ اور کسی طاقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا،
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अगर तुम अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की क़ुव्वत को पहचानना चाहते हो अपने अंदर, और अब आफाक़ कहते हैं बाहर की दुनिया को, बाहर ज़रा देखो तो सही अल्लाह की क़ुव्वत का और अल्लाह की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा होगा, तुम्हें जो है पहचान होगी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन कुल अइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन। अल्लाह ने ज़मीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, 2 दिन में। वतजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम। 2 दिन में ज़मीन को बनाया। 2 दिन में ज़मीन ये जो बनी ये एम्प्टी थी, पूरी खाली ज़मीन थी। अल्लाह ने 4 दिन तक इसमें क़ियामत तक के आने वाले इंसानों की ज़रूरियात और ख़जानों को ठूस ठूस के भरा। 4 दिन के अंदर उलमा ने लिखा है 2 दिन में पैदा फरमाया। ख़जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोना, चांदी और तांबा, धात, पेट्रोल और पूरी अनाज ज़मीन से उगता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ताकतें थी ये सारी ताकतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के अंदर जो ख़जाने हैं उसको 4 दिन तक अल्लाह ताला भरता रहा। उलमा ने फरमाया क़ियामत तक की इंसानियत ज़मीन के अंदर से जितना चाहे ख़जाना निकाले, जितना चाहे अनाज पैदा करे, उसका 1000वां हिस्सा भी कम नहीं हो सकता है। अल्लाह ने इतना जो है ख़जाना रखा है। फिर हमें किस चीज़ का डर है? देखिए, ज़रूरियात को मुकम्मल करना अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। ख्वाहिशात हम लोग पालते हैं। अब देखिए, उस खातून का ये कहना कि 10,000 रुपये बच रहे हैं, मतलब क्या है? उसकी पूरी ज़रूरियात मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह ने ज़रूरियात की तकमील की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। रहा मसला ख़ास घर, मर्सिडीज़ गाड़ी और आलीशान कपड़े, और ये सारी चीज़ें हमने अपने ख्यालात में पाल के रखी हैं। अल्लाह से होने का यकीन रखें। ये चीज़ें जो हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सिर्फ अल्लाह एक है कह देना ये काफ़ी नहीं है, ईमान पर जमना चाहिए, इस्तिक़ामत के साथ जो है उसके अंदर जम जाना चाहिए, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के जो वाक़यात बयान फरमाए हैं, उन वाक़यात को पढ़ने से अल्लाह की क़ुव्वत का, अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा लगता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन के सामने जब ईमान की दावत को पेश किया, हालांकि आपकी ज़ुबान में लुकनत थी, इसी वजह से अल्लाह ने हज़रत हारून को नबी बना करके आपका साथी बनाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम छरेरे जिस्म वाले, दुबले पतले जिस्म वाले, सफ़ेद काली दाढ़ी थी आपकी, और इंतहाई गुस्से वाले थे, ज़ुबान में लुकनत थी। वो बचपन में आग का अंगारा आपने जो है मुंह में रख लिया था। तो जब दीन की दावत पेश की तो फ़िरऔन, उसके पास हुकूमत थी, ताकत और सल्तनत थी, नशे में वो चूर चूर था। उसने कहा मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दूँगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मोजिज़ा दिया। क़ाला हिया असाई व मा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, जब फ़िरऔन ने इस तरीक़े की बात कह दी तो असे को टेक लगा करके इंतहाई गम में खड़े हुए थे, टेंशन में। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाला मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे जो दाहिने हाथ में है वो क्या चीज़ है? तो हज़रत मूसा ने कहा हिया असाई, ये मेरा आसा है, ये मेरी लकड़ी है। अतवक्कउ अलैहा, ऐ अल्लाह मैं कभी इसमें टेक लगाता हूँ और इसमें कभी पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें दूसरे भी मेरे काम होते हैं, बकरियों को चलाता हूँ, बकरियों को हकालता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया उसको ज़मीन पर डालो। वमा तिल्का क़ाला हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाला अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ। जब उसको डाला तो वो दौड़ता हुआ, देखिए एक जहरीला सांप होता है,
اور ایک تیز دوڑنے والا سانپ ہوتا ہے، ایک اژدہا ہوتا ہے۔ اژدہا جسم میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت سست رفتار کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑی تیزی کے ساتھ دوڑنے والا سانپ ہوتا ہے، اور ایک سانپ ہوتا ہے جس کی پھونکار میں بھی زہر ہوتا ہے۔ سانپوں کی قسمیں اللہ نے یہ تینوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی۔ اژدہے جیسا بھی بنایا، بڑا جسم والا اور سست نہیں۔ آپ نے زو وغیرہ میں یا کہیں گئے ہو تو دیکھا ہوگا، اژدہا جو ہوتا ہے اسے پلٹنے کے لیے کیا لگتا ہے؟ بڑا وقت لگتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو ہے انسان جتنے موٹے جسم والا ہوتا ہے اسے حرکت کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن اللہ نے اژدہے جیسا بڑا تو بنایا، لیکن اس کے اندر چستی اور پھرتی اور اس کے اندر طاقت اللہ رب العزت نے چھوٹے سانپ کے جیسے رکھ دی۔ تیزی سے حرکت کرتا تھا اور بڑا زہریلا تھا۔ تو فرعون کے سامنے چونکہ اس کو ڈالنا تھا تو اللہ رب العزت نے پریکٹس کی خاطر کہا اس کو عصا کو ڈالو، ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے ڈر کر کے، بحیثیت انسان۔ اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، یہ بھاگتے بھاگتے بات چیت ہو رہی ہے، یہ کھڑے کھڑے نہیں ہو رہی ہے، بھاگتے بھاگتے ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا رہے تھے تو اللہ نے کہا نہیں بھاگنا کو بھاگنا کو بھی، خذھا ولا تخف، پکڑ، ڈر مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، میں اس کو پہلی حالت میں لوٹا دوں گا۔ اب پھر بھی آپ بھاگ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا خذ انک من الآمنین، بھی آپ پکڑیے، آپ امن میں رہیں گے، میری گارنٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کھڑے ہوئے، اور مفسرین نے لکھا ہے آپ نے اپنے ہاتھ پر جو ہے کپڑا باندھا پکڑنے کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو موسیٰ؟ کہا اللہ کپڑا باندھ رہا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ کہا یہ کپڑا اس کے نقصان سے تمہیں بچا سکے گا؟ وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ لے گا۔ تو آپ نے پھر کپڑا ہٹا کر کے کہا اس کو پکڑنا، اور منہ کی جانب سے پکڑنا، دم کی جانب سے نہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، سانپ کو ایک ہوتا ہے دم کی طرف سے، جتنے پکڑنے والے ہوتے ہیں دم کی طرف سے پکڑتے ہیں، اور یا اس کو گمراہ کر کے پکڑتے ہیں۔ اب اتنا بڑا اژدہے کے مانند جو ہے آپ ہاتھ لے کر کے گئے، ڈرتے ڈرتے صرف اس کو ٹچ کیا، وہ عصا ہو گیا، وہ عصا ہو گیا۔ اب اس کو لے جا کر کے سارے جادوگروں کے سامنے ڈالا، تو جادوگر جو ہے وہاں جو رسیاں ڈال کر کے سانپ بنائے تھے انہوں نے لوگوں کی آنکھ پہ جادو کیا تھا۔ یہ جتنے جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کی مسمیرزم کہتے ہیں، علم مسمیرزم کہتے ہیں، لوگوں کی آنکھ پہ جادو کر دیتے ہیں۔ وہاں حقیقت میں رسیاں سانپ نہیں بنتی ہیں، وہ رسیاں ہی رہتی ہیں۔ تو دنیا کے ٹاپ لیول کے جادوگروں نے جب دیکھا، انہوں وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی خدا کی طاقت ہو سکتی ہے۔ بھائی ڈاکٹر کو پہچان سکتا ہے، ایک عالم کوئی کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو عالم سمجھے گا یہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، حدیث صحیح پڑھ رہا ہے، یہ واقعی حقیقت میں عالم ہے یا عالم نہیں ہے۔ دنیا کی ہر فیلڈ کا آدمی اپنی فیلڈ والے کو پہچان سکتا ہے، بھی سنار ہے تو دوسرے سنار کو پہچان لے گا کہ یہ واقعی سنار ہے یا سنار نہیں ہے، اور اگر لوہے والا ہے تو وہ پہچان لے گا۔ ہر فیلڈ والا سامنے والے کو جو ہے دیکھتی کیا کر لے گا؟ پہچان لے گا۔ ہتھوڑی 70 مارتے ہی بول دیں گے کہ یہ قصائی تھا یا قریے سے آیا ہوا بقرعید کے موقع پر کوئی لڑکا تھا۔ 70 مارتے ہی معلوم ہو جائے گا نا ایک کلاکار ہے یا کلاکار نہیں ہے۔ تو بہرحال جادوگر دیکھ کر کے سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہو سکتی ہے۔ وہ سب اسلام لے کر کے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ ساری چیزیں پلٹ گئی ہیں، راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے یہاں سے نکل جانا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، سمندر کے قریب آپ پہنچے ہیں، فرعون کو اطلاع ہو گئی، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے رات کو نکلے ہیں، پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی تھی۔ صبح میں بنی اسرائیل نے پلٹ کر کے دیکھا تو دھواں اٹھ رہا ہے، بھی بڑی فوج آتی ہے تو دھول اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگے۔ قرآن نے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جن علماء نے انجیل کو پڑھا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اور آپ کا گریبان پکڑنے لگے۔ بھئی تم نے تو مروا دیا، وہاں سے نکال کر کے یہاں لے کر کے آئے، یہاں سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ وہاں اگرچہ کہ وہ ہمیں غلام بنا کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن زندگی پھر بھی تھی، کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، رات میں سو رہے تھے، اگرچہ کہ دن میں غلامی کر رہے تھے، لیکن تم تو مروانے لا لیے،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں اصل میں مجھے یہ لفظ بیان فرمایا. بہت دیر تک وہ پورے خاندان بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کو جھنجھوڑتے رہے. موسیٰ علیہ السلام برداشت کرتے رہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کلا، یہ اگر اپنی حکومت لے کر کے آ رہا ہے، اپنی فوج لے کر کے آ رہا ہے، اپنی طاقت میں لے کر آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین، اب بھی میرا رب میرے ساتھ میں ہے، وہ جو ہے مجھے راستہ دکھائے گا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہمارا ایمان سامنے کسی چیز کو دیکھ کر بھی ڈگمگانا نہیں چاہیے. سامنے گن ہے، سامنے بم ہے، سامنے میزائل ہیں، سامنے ٹینکر ہیں. اسی وجہ سے فرمایا تلواروں کے سائے کے نیچے بھی ایمان والا ہوتا ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. تلواروں کے سائے کے نیچے آ کر بھی ہمیں ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ تلوار کام کرے گی، ورنہ خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ اس کی دھار ہمیں کاٹ نہیں سکتی ہے. آگ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، تلوار کے اندر کاٹنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. یہ حکومتیں، یہ طاقتیں، یہ ٹینکر، یہ میزائل، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا ہے. علماء جو ہے عام طور پر یہ بیانات انسانوں کے سامنے، امت کے سامنے کر کے ڈرا دیے ہیں. بھئی تم گنہگار ہو، اب مدد اللہ کی اڑ گئی ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں. دیکھیے میں دو چیزیں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی چیز، جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے سے یہ زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنا کمزور ہی ہوتا جائے گا. کوئی طاقتور نہیں ہوگا، برکتیں ختم ہوگی، ایمان کمزور ہوگا. بھئی ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. ہم نے آسمان سے قرآن کے اترنے کو نہیں دیکھا، ہم محروم رہے. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، ہم نے آپ کے مبارک چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا طوبیٰ لمن آمن بی ورآنی مرتن، طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرنی سبع مرار، مبارک ہو اور خوشخبری ہو جن لوگوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر کے آئے ایک مرتبہ، اور جو لوگ مجھے دیکھے نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر کے آئے ان کے لیے 7 مرتبہ مبارکبادی ہے. آنے والی امت تک کے لیے آپ سوچ کر کے چلے گئے ہیں، کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا لوگ کھلم کھلا راستے پر زنا کریں گے. ٹھیک ہے، جو مجھے بات سمجھانی ہے میں بات سمجھا رہا ہوں. راستے پر ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا بھائی شرم تو کرو، تھوڑا کنارے پر جا کر، یہ کیا ہے راستے کے اندر. وہ اس وقت کا ولی ہوگا. مطلب کیا ہے؟ ہر دور کا معیار الگ ہے. بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں علم کا معیار الگ تھا، آج کے دور میں علم کا معیار الگ ہے. آج کے دور میں امام ابو حنیفہ جیسا، امام شافعی جیسا اور حسن بصری جیسا عالم ہونا کا تو پھر روم میٹ بیٹھنا. ولایت کا دور بھی الگ الگ ہے. وہ دور ولایت کا، صحابیت کا، تابعین کا دور الگ تھا. آج کے دور میں نہیں، ہمیں مسجد کے لیے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی ہی چاہیے رحمۃ اللہ علیہ، پھر جپتے رہیے، کوئی نماز آپ کو نہیں پڑھائے گا. آپ کو ان گنہگاروں کے ساتھ ہی کام چلانا پڑے گا. وقت کے ساتھ وہی اس وقت کا ولی، وہی اس وقت کا جو ہے کیا ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آج کے دور میں ظاہر ہے ہم گنہگار ہیں، ہمارے پاس اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی آہ ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے اگرچہ کہ وہ کافر ہو، پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے. کیا ہماری آہیں عرش سے نہیں ٹکرائیں گی؟ ہماری بات کو اللہ نہیں سنے گا. ہماری بات کو سن کر ظالموں کو اللہ جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گا. ضرور پہنچائے گا، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم جیسے چاہتے ہیں ویسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو دائیں بائیں سب ایک کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کس وقت میں کیا کرنا چاہیے، اللہ حکیم ہے. کس وقت میں دینا چاہیے، کس وقت میں نہیں دینا چاہیے، کس وقت میں رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے کھولنا چاہیے، کس وقت میں نہیں کھولنا چاہیے، کس وقت میں صرف
دل کے اندر جو چل رہا ہے کبھی کبھی وہ باتیں پوری ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ہفتہ ایک مہینہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو تو بھی دعائیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کئی مرتبہ کئی مسائل میں ایسا ہوا، پورا مہینہ، وہ بھی رمضان کے مہینے میں کسی چیز کے بارے میں رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کی گئی۔ اللہ کی کیا حکمت تھی، دعائیں تو قبول ہوئی ہیں، لیکن جو دعائیں کی گئی وہ آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ قبول تو ہوئی ہیں لیکن اس کا نتیجہ کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن کبھی کبھی صرف دل میں بات تھی، اللہ نے وہ پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ پلمنیر کے اندر، پنگنور کے اندر ہم سال کی جماعت میں چل رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تقریباً 18واں یا 19واں روزہ تھا۔ رات کے 12:15 ساڑھے 12 بج رہے ہیں۔ سخت گرمی کی وجہ سے مجھے پیشاب تقریباً بند ہو گیا، پیشاب ہی نہیں آ رہا تھا گرمی کی وجہ سے، پتھری بھی ہو گئی تھی۔ اتنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا۔ رات کے 12:30 بجے میں نے اپنے نسبتی برادر سے، جو اس وقت میں سال کی جماعت میں تھے، نسبتی برادر سالے کو کہتے ہیں، سالہ اچھا لفظ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو برادر اللہ، نسبتی برادر کہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی چلو کہیں ناریل پانی تلاش کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ 12:30 بجے ناریل پانی کہاں تلاش کریں گے؟ میں نے کہا ملے یا نہ ملے تلاش تو کریں گے۔ اب نکلے، بس اسٹینڈ کی طرف گئے، کہاں دیکھا تو کہیں بھی ناریل پانی نہیں ہے۔ مایوس ہو کر کے تھوڑا پیٹ پر ہاتھ پکڑا ہوا تھا، واپس آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی ٹی وی ایس ایکسل پہ وہ آیا، وہ پوچھا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہا کہ ہم مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا بیٹھ جائیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کے 12:30 بجے تھے، ہم دونوں بیٹھ گئے۔ مرکز سے ایک گلی، ایک روڈ پہلے وہ ٹرن لے لیا، یا 2 روڈ پہلے۔ تو ہم نے کہا کہ بھی مرکز ادھر ہے۔ انہوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ گیا، دروازہ کھولا، مولانا اندر آئیے، گھر کو آئیے۔ بھئی یہ وقت کہاں سے آ سکتے ہیں؟ نہیں 2 منٹ تشریف لائیے، 2 منٹ تشریف لائیے۔ ہم اندر گئے، اس نے تارپل ہٹایا تو یہ پورے ناریل ایلڈر۔ مولانا ایک ایلڈر پی لے چلے آؤ مولانا، خدا کی محراب پہ کھڑا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ بہت بڑی ارمان ہے مجھے، آپ ایلڈر پی لیں۔ پھوڑ کر کے دیا، ایک پیے، پھر دوسرا پھوڑ کے دیا، 2 پیے۔ تو میں میرے نسبتی برادر کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، وہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اسے نہیں معلوم ہے کہ ہم ایلڈر تلاش کرنے آئے تھے، ہم نے اس کو کہا بھی نہیں ہمیں کہاں آئے تھے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھی آپ اتنی رات میں باہر کہاں گئے تھے؟ میں تراویح پڑھ لے گا کو سو گیا تھا مولانا، ہمارے گھر میں چھوٹی بچی ہے، میری بچی کو نواسی ہوئی ہے، چھوٹی بچی، اچانک رونا شروع کر دی ہے۔ تو میری بچی اس کے کان میں انگلی دال کو ہلا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ کان میں درد ہے، تو میڈیکل سے کان کی دوائی دینے کے لیے اٹھا کر کے سوتے رہا، تو جاؤ کو بھیجے سو۔ کبھی اللہ ایسے نظارے بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی کس وقت میں دعائیں قبول کرنا ہے، کس وقت میں دعائیں قبول کرنا ہے اور کس وقت میں کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت یہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، اس وقت میں بھی اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اپنا راستہ دکھلائے گا۔ چنانچہ فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ میں تیرے جسم کو، تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ 3000 سال تک وہ لاش پانی میں ہی رہی، نہ گلی نہ سڑی۔ 3 دن پانی میں رہ جائے تو چہرہ دیکھنے نہیں ہوتا، آدھی مچھلیاں کھائی جاتی، چہرہ کہاں دیکھنے ہوتا ہے؟ پانی میں ڈوبے بعد میں 2 دن 3 دن میں 3000 سال تک اس کی لاش فرعون کی پانی میں رہی، نہ گلی نہ سڑی نہ کچھ ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے کار کر کے کہاں رکھا؟ تو کتنی ایمان! لیکن اتنی بات تو طے ہے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال، ہمیں اپنی محنت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر میں ہم 313 تھے، سامنے والے کتنے تھے؟ بدر میں اللہ نے کامیابی دی یا نہیں دی؟ لیکن بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مدینے سے نکال کر لا کر کے میدان میں کھڑا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جنگ بندی کی، صف بندی کی۔ تم یہاں کھڑو بھائی، ادھر سے کوئی آ سکتے ہیں، ادھر آؤ، تم ایسے پھر کے کھڑے رہو، ادھر سے کوئی آ سکتے ہیں، ذرا تم پیچھے خیال رکھنا، تمہیں 4 جنے یہاں سے ہلنا نہیں، تمہیں ایسا کھڑنا۔
پوری ترتیب بنا کر کے، پوری تدبیر اختیار کر کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کے جو زمین پر گرے ہیں، دعائیں مانگے ہیں کہ اے اللہ آج کے دن اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو اس روئے زمین پر تیرا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا پوری تدبیر اختیار کرنے کے بعد، پوری حکمت اپنانے کے بعد، محنت کے بعد، مشقت کے بعد پھر دعائیں مصلی پر رکھیے، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت ضرور کرے گا۔ ہم دو چیزیں کرتے ہیں، ایک خالی دعا، اللہ دھندا دے دے، اللہ دھندا دے دے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ دھندا دے دے۔ صبح کہاں ہیں؟ چائے کے ہوٹل میں ہیں۔ دوپہر کہاں ہیں؟ پیپر پکڑ کے فضول باتوں میں ہیں۔ شام کہاں ہیں؟ گھر میں جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ بیکار کی باتیں میں ہیں۔ پھر دعائیں تہجد میں کر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ خزانے جو ہے تہجد میں گھر میں پڑھنے کے بعد مصلی ہٹانے سے نیچے سے ابلتے نہیں ہیں، محنت کرنے کے بعد پھر پھوڑا ماری ہے نا۔ اور کوئی محنت ہی محنت گدھے کی طرح کرتا چلا جا رہا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کو ماننا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ آپ کی سنتیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، صرف جانور کی طرح محنت کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں چیزیں بیکار ہیں، محنت بھی ہو، تدبیر بھی ہو، دنیا والے کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آؤ بھگت، کسی کی عزت کرنا، کائنوں مجھے نکالا کی کھڑے ہو جانا ادب میں، فرمایا قیامت کے قریب لوگ اکثر سامنے والے کی عزت اس سے ڈر کر کے کریں گے۔ اسے ذرا سلام گلام کرو، ڈھنگ سے رکھیں گے، برابر نہیں انہیں کیا نہیں ہے، انہیں برابر نہیں ہے۔ لوگ عزت اس سے ڈر کر کے کریں گے، اس کے نقصان سے بچنے کے واسطے کیا کریں گے؟ نہیں، ہمارا ایمان کس بات پر ہے کہ نفع نقصان کا مالک کس پر ہے؟ کون مالک ہے نفع نقصان کا؟ اللہ مالک ہے۔ یہ حکومتیں، یہ طاقتیں کوئی کچھ کر نہیں سکتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اگر کسی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ نفع فلاں سے ہونے والا ہے، نقصان فلاں چیز سے ہونے والا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس وجہ سے ہمت کے ساتھ جینا سیکھیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ کسی کے باپ، کسی کے فلاطون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے چہرہ جھکانے کی ضرورت، سر جھکانے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پر یقین کامل ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ ہر چیز اسی سے ہونے والی ہے، نفع کا مالک بھی اللہ سے ہے، نقصان بھی اللہ ہی دینے والا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ظالموں کو کافر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ زندگی باقی تو بات باقی، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے،